نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز سورۃ ہود۔ یہ سورت مکی صورت ہے۔ جن صورتوں کا مضمون ہوتا ہے اللہ کی توحید اور قیامت کا اثبات، گزشتہ نبیوں اور اقوام کے تذکرے اور ان کی تباہی کے اسباب، اور چونکہ اس قسم کی باتیں دل کو ہلا دینے والی ہوتی ہے کہ گزشتہ اقوام نے کیسے اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب کی اور کس کس طرح ان پہ عذاب آئے، تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات واخواتها او کما قال۔ فرمایا کہ سورۃ ہود، سورۃ واقعہ، سورۃ المرسلات اور اس جیسی اور صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی ان کے مضمون ایسے ہیں کہ ان کو پڑھ کے فکر رہ ہو جاتی ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ الف لام را جو ہے یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، یعنی الگ الگ کر کے حروف پڑھے جانے والے۔ الف کو الگ پڑھا جا رہا ہے، یہاں لام کو الگ پڑھا جا رہا ہے، را کو الگ پڑھا جا رہا ہے، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف ہیں یہ۔ اور ان کا معنی کیا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، ان کا معنی نہیں بتایا گیا۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ محکم کی گئی ہیں اس کی آیات، اس کی آیات محکم کی گئی ہیں۔ محکم کے کئی معنی ہیں۔ نمبر ایک، اس کی آیات ایسی ہیں کہ ان کے بعد کوئی ایسی کتاب نہیں آئے گی جو ان آیات کو منسوخ کر دے، یعنی یہ آخری کتاب ہے آسمانی۔ پہلے جو کتابیں آتی تھیں ان کے بعد اور کتاب آتی، پہلے والی کتابوں کو منسوخ کر دیتی، اب نیا قانون ہوتا، نئی کتاب ہوتی۔ لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی آیات محکم ہے، یعنی منسوخ نہیں ہوگی، قیامت تک بس یہی رہیں گی۔ اب ان کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ اور کتاب کون لاتا تھا؟ نبی، یعنی اس کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یہ آخری نبی ہے اور ان کی کتاب آخری کتاب ہے۔ ایک معنی تو محکم کا یہ ہے۔ دوسرا معنی، احکمت آیاتہ، اس کی آیات محکم ہے، یعنی معنی مفہوم میں واضح ہیں۔ اور تیسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی آیات محکم ہیں یعنی الفاظ کے اعتبار سے بڑی مضبوط ہیں، اس کے الفاظ کا جو چناؤ ہے بڑے اعلیٰ درجے کا ہے۔ اور اس کے پھر معانی وہ کہتے ہیں، یہ تو الفاظ کا چناؤ ہو گیا زبان کے اعلیٰ معیار کا، اور پھر اس کے معانی کیسے ہیں؟ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں وہ اس کی طرف سے جو حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔
یعنی صرف یہ نہیں کہ الفاظ کا چناؤ تو ہو لیکن اس میں کوئی معنویت نہ ہو، الفاظ کا چناؤ بڑا اعلیٰ ہے اور پھر اس میں معنویت بھی ہے، ہر بات کھول کھول کر اس کتاب میں واضح کر کے رکھ دی گئی ہے۔ اور یہ کتاب آئی کس کی طرف سے ہے؟ جو حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے، جو خبیر ہے پوری خبر رکھتا ہے، وہ اندر کو بھی جانتا ہے باہر کو بھی جانتا ہے، وہ انسان کی کمزوریاں بھی سمجھتا ہے، وہ انسان کی ضرورتیں بھی جانتا ہے، وہ انسان کی ایک ایک چیز سے باخبر ہے، اور ساتھ حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے۔ لہذا اس کی طرف سے جو کتاب آئی ہے، جو احکام نازل ہوئے ہیں، ایک تو وہ حکمت بھرے ہیں، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، دوسرا اس میں جو احکام ہیں وہ انسانی ضرورت سے، انسانی ضرورتیں اس میں پوری کر دی گئی ہیں، اور انسانی طاقت سے وہ احکام باہر نہیں ہے، کیونکہ جس نے یہ کتاب بھیجی ہے وہ خبیر ہے، اسے پوری خبر ہے، اسے پتہ ہے کہ کیسے احکام بھیجنے ہیں، کن کن باتوں کی ضرورت ہے، کیا کیا بھیجنا ہے۔ تو اسی لیے جب یہ کتاب ایک حکمت والے اور انتہائی خبر رکھنے والے کی طرف سے آئی ہے، تو اسی لیے اگر اس پر عمل کرو گے تو برے انجام سے بچو گے، کیونکہ اس نے جو احکام بھی بھیجے ہیں انجام کو سامنے رکھ کے بھیجے ہیں، کیونکہ خبیر جو ہے خبر رکھنے والا ہے پوری۔ اسی لیے اگر تم چاہتے ہو کہ ہم برے انجام سے بچ جائیں تو پھر خبیر کی طرف سے جو احکام آئے ہیں ان کو مانو، کیونکہ اسے پتہ ہے تمہیں پتہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ محکم کی گئی ہیں اس کی آیات، پھر کھول کھول کے رکھ دی گئی ہیں اس کی طرف سے جو حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اچھا، پھر جو ایسی اعلیٰ معیار کی کتاب ہے اس کی تعلیم ہے کیا؟ اس میں سب سے بنیادی تعلیم، پہلی تعلیم کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ عبادت کرو تم مگر اللہ کی۔ یہ سب سے پہلی تعلیم ہے، بنیادی تعلیم ہے کہ عبادت کرو، لیکن کرو کس کی؟ صرف ایک اللہ کی۔ عبادت کا حقدار، عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے۔ تمہاری دعا ایک عبادت ہے، یہ صرف اللہ کے آگے ہونی چاہیے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو تمہاری دعا یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، لہذا دعا صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ خیرات، صدقہ، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کے نام کی ہونی چاہیے۔ نظر، نیاز، منت، یہ ایک عبادت ہے، یہ صرف اللہ کے نام کی ہو۔ سجدہ، رکوع، جھکنا، یہ عبادت ہے، صرف اللہ کے آگے ہو۔ جو کام عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ شرک بنے گا۔ اللہ تعبدو، کہ نہ عبادت کرو تم الا اللہ، مگر اللہ کی، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس کتاب کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ توحید کو اپناؤ، عبادت صرف اللہ کی کرو، اور کرو صحیح عبادت اللہ کی، یہ نہیں کہ اس کی عبادت بھی چھوڑ دو، نہیں، یہ کتاب انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، اللہ کے ساتھ جڑے رہو، اس کی عبادت کرتے رہو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے نذیر ہوں اور بشیر ہوں، ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں، دونوں باتیں لے کے آیا ہوں۔ صرف خوشخبریاں لے کے نہیں آیا، کرو اپنی مرضی اور خوش فہمی میں رہو، جی وہ غفور و رحیم ہے، مہربانی کرے گا، نہیں، میں خوشخبری دینے کے ساتھ ساتھ ڈرانے بھی آیا ہوں۔ منہ، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور اللہ کی طرف سے دونوں پیغام لایا ہوں کہ اگر اچھائی کرو گے، اس کے احکامات پہ چلو گے، اس کتاب کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا لو گے،
تو تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارا انجام اچھا ہوگا، نتیجہ اور رزلٹ اچھا آئے گا تمہارا۔ اور اگر نہیں مانو گے تو پھر تمہیں ڈراتا ہوں کس سے؟ برے انجام سے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، دوسری تعلیم اور یہ کہ بخشش طلب کرو اپنے رب سے۔ پیچھے کوئی گناہ ہو گئے، معافی مانگ لو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، شرک تک بھی ہو گیا، معافی مانگ لو، شرک چھوڑ دو، شرک بھی معاف کر دے گا اگر رک جاؤ، معافی مانگ لو تو۔ اور بخشش طلب کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ رجوع، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ نہیں کہ صرف گناہوں کی معافی تو مانگتے رہو اور لگے رہو گناہوں میں، یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ گناہوں کی معافی کس کے لیے ہوتی ہے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ کہتا ہے میں غفار ہوں، بہت بخشنے والا ہوں، لیکن کس کے لیے؟ جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور نیک عمل کرنے لگ گیا، اس کے لیے میں غفار ہوں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ شخص جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ معافی کا قلم پھیر دیتا ہے، ختم، جتنا بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے، لیکن ہے کیا؟ توبہ سچی، پلٹ آؤ۔ فرمایا گناہوں کی معافی مانگ لو اپنے رب سے، پچھلے گناہ ہو گئے معافی مانگ لو، آئندہ کے لیے ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، دور ہو رہے تھے گناہ کر کر کے، اب اس کی طرف آ جاؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا، وہ فائدہ دے گا تمہیں، فائدہ اچھا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، وہ تمہیں وقت مقرر تک اچھا فائدہ دے گا۔ وقت مقرر سے مراد موت، ہر شخص کا جو وقت مقرر کر دیا گیا ہے، جو ماں کے پیٹ میں بھی ہوتا ہے اور فرشتہ آگے لکھ دیتا ہے اس کی موت کب ہے اور کہاں ہے، یہ وقت مقرر ہے ہر شخص کا، اس وقت تک اللہ تمہیں فائدہ دے گا۔ فائدے سے مراد دنیا کا فائدہ ہے، دنیا میں تمہیں کھانا پینا دے گا، یہ وعدہ ہے اللہ کا، تمہیں لباس دے گا، تمہیں دنیا کے اسباب مہیا کرے گا، ایک وقت مقرر تک، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ اب ہمیں جو مل گیا ہے بس یہی کچھ ہے ہمارے لیے اور اس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اور پھر اسی کے بن کے رہ جاؤ، ایسا نہیں۔ یہ ذہن میں رکھو کہ دنیا میں تمہیں جو ساز و سامان مل رہا ہے، دنیا کی جو تعیشات مل رہی ہیں، دنیا میں جو آسانیاں اور فراوانیاں مل رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک ہیں، جب وہ وقت آ جائے گا پھر اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، پھر ساری لذتیں موت چھڑا دے گی، ساری تعیشات، آسانیاں، فراوانیاں، جائیدادیں وہ یہیں پڑی رہیں گی، سب کچھ چھڑا دے گی موت تمہیں، اس کو یاد رکھو۔ اچھا، یہاں دنیا کے ساز و سامان کو، دنیا کی نعمتوں کو متاع حسنہ کہا گیا ہے، اچھا سامان، حالانکہ اور جگہ اسی دنیا کے سامان کو کیا کہا گیا ہے؟ متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، اور یہاں اسی کو کیا کہا؟ متاع حسنہ، یہ اچھا سامان ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ کہیں کا یہ دھوکے کا سامان ہے اور جو دھوکے کا سامان وہ اچھا ہوتا ہے، ادھر کا یہ اچھا سامان ہے، فرق ہے۔ ایک شخص کے لیے یہی دنیا دھوکے کا سامان ہے، دوسرے کے لیے بہترین سامان ہے۔ قارون کے لیے، فرعون کے لیے یہ دنیا کی سلطنتیں، یہ جائیدادیں، یہ کیا ہیں؟ دھوکے کا سامان۔ وہ اس کے دھوکے میں آ گئے، انہوں نے سمجھا یہ سلطنت ہمیشہ رہے گی،
یہ جائیدادیں ہمیشہ رہیں گی. یحسب ان مالہ اخلدہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. مال جمع کر کر کے رکھتا ہے اور گنتا رہتا ہے، اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، بس اسی میں لگا ہے. اور سمجھتا کیا ہے؟ ان مالہ اخلدہ، یہ میرا مال مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دے گا، مجھے ہر چیز سے محفوظ کر لے گا، اب تو میرا کچھ نہیں بگڑ سکتا، میرے پاس تو سب کچھ ہے. کلا، بالکل نہیں، یہ غلط سوچ ہے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایک وقت آئے گا کہ تجھے حطمہ میں ڈال دیا جائے گا. حطمہ اللہ کی بھڑکتی آگ جو دل پہ وار کرے گی، دل پہ اثر کرے گی، دل کو جلائے گی، ایک نازک چیز. تو ایک یہی مال کسی کے لیے کیا بن گیا؟ دھوکے کا سامان، کہ وہ اسی میں لگ گیا، غلط ذرائع سے کمایا، حرام ذریعے سے کمایا، مال کمانے میں حلال حرام کی پرواہ نہ کی، اور پھر اسی میں اتنا مگن ہو گیا کہ آخرت بھول گئی، نمازیں چھوٹ گئی، حقوق غصب کیے. تو اس کے لیے یہ کیا بن گیا؟ دھوکہ. وہ اس کے دھوکے میں آ گیا، نتیجہ ایک دن چھوڑ کے چلا گیا، آگے کچھ نہیں ہے. اور دوسرے شخص، کسی کے لیے یہی کیا ہے؟ متاع حسنہ، بہترین سامان ہے. مثلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر صحابہ تھے، بڑی جائیدادیں تھیں، لیکن اسی مال کے ذریعے انہوں نے بڑے بڑے اعزاز حاصل کیے. ایک موقع پر یہی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے صدقے کی وجہ سے اللہ عثمان پہ اتنا راضی ہو گیا ہے کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے، جو عمل بھی کرے، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو کسی کے لیے یہی سامان کیا ہے؟ متاع حسنہ، جو حلال ذریعے سے کماتا ہے اور مال کمانے میں اتنا مگن نہیں ہو جاتا کہ اسے اصل مقصد ہی بھول جائے، آخرت بھول جائے اسے، اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے. اس کے لیے یہ کیا ہے؟ متاع حسنہ ہے. تو توبہ کر لو، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو، اس سے توبہ کرو. تو کیا کرے گا وہ تمہیں بہترین فائدہ عطا کرے گا، ایک وقت تک، مقررہ وقت تک. اور بہترین فائدے میں ایک اور بات بھی آ جاتی ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النحل آیت نمبر 97 میں کیا ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. جو شخص نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اور وہ مومن بھی ہے، نیک عمل کے ساتھ ساتھ مومن بھی ہے، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ متاع حسنہ. ہم اسے بہترین فائدہ دیتے ہیں. بہترین فائدہ کیا ہے؟ اس کی زندگی ہم پاک کر دیتے ہیں، اور اسے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو پاک کرے اور آخرت کمائے. اسے یہ مواقع فراہم کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اب اسے جنت کے راستے پہ چلتے ہوئے مزہ آتا ہے. اب جنت کے راستے کے بغیر اسے چین نہیں آتا، نماز کبھی رہ گئی وہ بے چین، دل ملا اٹھتا ہے. تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اس کا کہ ہم اسے بہترین فائدہ عطا کرتے ہیں ایک وقت مقرر تک. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور دیتا ہے وہ ہر فضل والے کو اس کا فضل. فضل کیا ہوتا ہے؟ زائد چیز، جو اوور ٹائم لگاتا ہے. ایک تو فرائض ہیں، اللہ کی طرف سے پابندیاں ہیں، ڈیوٹیاں ہیں فرائض کی صورت میں. اس کے علاوہ جو اوور ٹائم لگاتا ہے، زائد کام کرتا ہے نوافل کی صورت میں، تو اللہ ہر فضل والے کو، ہر زائد کام کرنے والے کو، ہر اوور ٹائم لگانے والے کو اس کا فضل عطا کرتا ہے، اس کا صلہ مزید دیتا رہتا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیر جاؤ، ان سارے احکام کی پرواہ نہ کرو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ،
تو پھر بے شک میں خطرہ کرتا ہوں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب کا، ایک بڑا دن آنے والا ہے۔ اگر تم منہ پھیر گئے ان احکام سے، ان سے کنی کترا گئے، پرواہ نہ کی ان احکام کی، تو پھر ایک بڑا دن آنے والا ہے جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اس کے عذاب کا مجھے تم پر خطرہ ہے۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ دنیا میں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن تمہاری واپسی ہوگی، اللہ ہی کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم، سنو بے شک وہ ٹیڑھے کرتے ہیں اپنے سینے، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں۔ اس آیت کے شان نزول میں صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، بھی کیا مطلب ہے اس کا؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کچھ لوگ شرم و حیا میں افراط تفرید کا شکار ہو گئے، غلو کا شکار ہو گئے۔ شرم و حیا ان میں اتنا زیادہ آ گئی کہ اب وہ جب ضرورت ہوتی ہے اپنا کپڑا ہٹانے کی، اتارنے کی، مثلا قضاء حاجت کرنی ہے، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اپنا ستر ظاہر کریں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ یعنی حیا میں اتنا آگے چلے گئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا وہ یوں جھک جاتے آگے کی طرف۔ اب کپڑا بھی اتارنا ہے، قضاء حاجت کرنی ہے، لیکن اب اللہ دیکھ رہا ہے، تو کیا کرتے؟ وہ اپنے سینے ٹیڑھے کر لیتے، یعنی یوں آگے کی طرف جھک جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، الا انہم یثنون صدورہم، سنو بے شک وہ ٹیڑھے کرتے ہیں اپنے سینے۔ کیوں کرتے ہیں؟ لیستخفوا منہ، تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ الا سنو، حین یستغشون ثیابہم، جب وہ اپنے کپڑے ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ تو اس وقت بھی جانتا ہے اس کو جو چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ سے بھلا کوئی چھپ سکتا ہے؟ اب ہم کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا اب ہم اللہ سے چھپے ہوئے ہیں؟ اللہ تو ہر چیز ہماری اللہ کے سامنے ہے، وہ تو ہمارے دل کے اندر تک بھی جانتا ہے۔ وہ تو جو چیز ابھی ہمارے دل میں آئی نہیں، اس کو پہلے پتہ ہے دل میں کیا آنے والا ہے۔ وہ تو اتنا باریک بھی ہے، تو اس سے کیا چھپ سکتا ہے؟ وہ تو سمندر کی تہوں میں، سمندر کے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو دیکھ بھی رہا تھا، اس کی سن بھی رہا تھا۔ وہ تو اتنا باریک بین ہے، تو اس سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ تو اصل حیا کا یہ مطلب نہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی صفت ہے نا، چاہے اچھی صفت ہے، اس میں اگر آدمی حد سے بڑھ جائے وہ پھر الٹا غلط بن جاتی ہے۔ اب حیا ایک ایمان کی صفت ہے، الحیاء من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی بہت بڑی شاخ ہے، بہت بڑا جز ہے حیا ایمان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے کسی بھائی کو کہہ رہا تھا کہ تو شرم و حیا بہت کرتا ہے، اتنا حیا نہ کیا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، سن لیا، فرمایا رہنے دے، حیا تو ایمان کی بہت بڑی شاخ ہے، اگر وہ شرم و حیا اس میں ہے تو اسے کرنے دے حیا۔ تو حیا تو ایک بہت بڑی شاخ تھی، لیکن اسی میں جب آدمی اتنا آگے چلا جائے کہ وہ اللہ سے بھی اتنا چھپنے لگ جائے کہ کہے اللہ میرا جسم نہ دیکھ لے، اور پھر ٹیڑھا ہونے لگ جائے، تو یہ غلو ہو گیا اس صفت میں۔ اب اس کا معنی اور بن گیا، غلط معنی ہو گیا۔ اللہ نے تنبیہ کر دی کہ اس کا یہ مطلب نہیں حیا کا۔ حیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام مانو، اس کا حیا کرو، اللہ کا حیا کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، یہ حیا کا مطلب ہے۔ فرمایا الا سنو، بے شک وہ ٹیڑھے کرتے ہیں اپنے سینے تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ الا سنو، جب وہ ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں اپنے کپڑے تو وہ جانتا ہے اس کو جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے سینے کی باتوں کو، دل میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔